الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم۔ آج کی اس بزم رسول پاک میں عید میلاد النبی کی نسبت سے سرکار کی آمد پاک کا اور ان کی شان کا ذکر کرتے ہوئے ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی عطا و رضا سے، اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اس بزم مصطفیٰ کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کی صدارت خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید حبیب القادری صاحب قبلہ، جو اس عظیم الشان شاہی مسجد کے امام و خطیب ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ اور ہم اس بزم پاک کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک جب آپ کو کسی نعمت سے سرفراز کر دے تو اس نعمت کا شکر اس شان سے کرو کہ اللہ کی نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور اللہ کا شکر بھی ہو جائے۔ کوئی نعمت اللہ آپ کو دے گا اور آپ اس پہ ذکر کریں گے، شکر کریں گے، تو دونوں نعمتیں آپ کو مل جائیں گی۔ ذکر کی فضیلت سے بھی بہرہ ہوں گے اور شکر کریں گے تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کیے جائیں گے، کیونکہ شکر وہی کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر راضی رہتا ہے۔ جو راضی نہ رہے وہ شکر نہیں کرتا۔ اب رہی ذکر کی بات، تو اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ بات اچھی ہے، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا خوب چرچا۔ اچھا، یہ بات قرآن عظیم میں بھی آ گئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ انداز یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات کے مطابق، اور اللہ ذکر فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب ہمیں جتنی طاقت ملی ہے یہ بھی اللہ ہی کا انعام ہے۔ اللہ نے جو زبان ہمیں عطا کی ہے، اس میں قوت جو دی ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے پاس زبان تو ہے مگر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو یہ انعام ہے اس رب کا، ورنہ ایسے بہت سے بندے ہیں جنہیں آنکھیں تو ملی ہیں مگر ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ کان تو ہیں مگر یہ کان جو ہیں اپنی پسند کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں،
وہ بات سننا پسند نہیں کرتے جو بات سننے کے لیے بندے کو اتارا ہے، اور اللہ نے جس خوبی کے لیے یہ کان عطا کیے ہیں، صحیح معنی میں یہ کان مصطفیٰ کی محبت کا صدقہ ہیں۔ ان کانوں سے اگر سب سے زیادہ سننا ہے تو اپنے نبی کا چرچا سننا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کیا فرمایا؟ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی اس خوشی میں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے، بلکہ کل عالم کو یہ سعادت حاصل ہے، محروم تو وہ رہ گیا جو بدقسمت ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر جگہ میرے نبی کا چرچا ہے، ہر جگہ۔ ایک عاشق رسول ہیں، محبت میں اپنے نبی کی تعریف کر بیٹھے، اور کیا شان انہوں نے بیان کی، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تعریف کے اوراق آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جنت میں پتے پتے پر، یہاں تک کہ در و دیوار پر، حور و غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں میں اگر کچھ لکھا ہے تو نام محمد لکھا ہے۔ کل عالم میں اگر کوئی نام ہے تو وہ نام مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ نام مصطفیٰ ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کا نام ہر جگہ موجود ہے، تبھی سرکار مفتی اعظم ہند نبر اللہ مرقدہ نے اس بات کی آرزو کی، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، خدا ایک پر تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں۔ یعنی جو ہمارا دل ہے اس کے ایک حصے میں اللہ کا نام ہے، دوسرے حصے میں رسول اللہ کا نام ہے۔ یہ مفتی اعظم کی آرزو ہے، مفتی اعظم کی آرزو ہے۔ ایک پر اللہ کا نام ہے، دوسرے پر، اب دونوں کو ملا کر کے پڑھیں گے تو جواب ملے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ نور پاک مصطفیٰ کل عالم میں ہے، سبحان اللہ۔ صرف نور ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ذات بھی کل عالم میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر سمجھنا ہو تو ایک بات آسانی سے سمجھائی جائے۔ حضرت جنید بغدادی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مصور تصویریں بنا رہا تھا۔ کیا بنا رہا تھا؟ جلدی بولیے۔ اب آپ اس کو آسان اور آج کی زبان میں پکچر کہہ سکتے ہیں، یہ امیج کہہ سکتے ہیں۔ جیسی تعلیم بڑھ رہی ہے، جیسی زبانیں بڑھ رہی ہیں، لینگویج بڑھ رہی ہے، ویسی سمجھانے کے انداز بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا بڑا ہجوم لکھا ہے۔ عبادی بستامی اپنی وہی مستانی شان کے ساتھ جب وہاں موجود ہوئے تو پورے مجمع پہ رقت طاری ہو گئی، سب حیرت میں پڑ گئے کہ سناٹا کیسے ہے، کیا ہو گیا؟ لوگ تو دنیا میں مست تھے، یہاں اللہ والا آ گیا، اور اللہ والے کی شان ہی یہ ہے کہ ایک پل میں انسان کے دماغ کو نہیں موڑتا، نظر کرم ڈالتا ہے تو دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ یہ بڑی شان کی بات ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ سب اپنے اپنے محبوب کی تصویر بنوا رہے ہیں، جسے پسند کر رہے ہیں اس کا آرڈر دے رہے ہیں، بات بن کے تیار ہو رہی ہے۔ کہا بھائی ہمارے محبوب کی بھی تصویر بنا دو، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اب دیکھا کہ یہ تو پیر نظر آ رہے، بزرگ نظر آ رہے ہیں، اللہ والے نظر آ رہے ہیں، انہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی۔ بھائی دنیا دار تو دنیا کا ذہن سمجھتا ہے، دنیا دار تو دنیا کی جانب سوچتا اور سمجھتا ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں سید صاحب قبلہ، توجہ فرمائے، بات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ لوگوں نے سوچا کہ یار ہم تو بڑا نیک ولی سمجھتے ہیں اور انہیں کسی سے پیار ہو گیا۔ پیار کا معنی انہوں نے وہ سمجھا جو آج کے زمانے میں سب سمجھتے ہیں۔ کہا بتائیے اپنے محبوب کا چہرہ بتائیے، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ چہرہ تو بتائیے۔ باوضو رہنے والی شخصیت محبت سے کہا میرے محبوب کے چہرے کا نام ہے والضحیٰ۔ سنا تو سیکھتے رہ گیا، سنا تو سنتے ہی رہ گیا۔ چاند تھے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اور چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ کسی کی مثال دی کیسے جا سکتی ہے؟ قرآن پڑھ کے بتایا والضحیٰ، ایسا چہرہ بنا دو۔ کہا حضرت اور آگے بتا دو، ابھی پورا سمجھا نہیں۔ کہا کہ اور کیا بتاؤں؟ کہ ہاتھوں کے بارے میں بتا دو۔ قرآن پڑھ کے بتایا ید اللہ فوق ایدیہم، ایسا پڑھیے یہ وہی ہاتھ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہا حضرت ہاتھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لاؤ ذرا بتانا ہی ہے تو آنکھیں بتا دو، کیونکہ آنکھیں بڑی غضب کی چیزیں ہیں، پہلے یہی ٹکراتی ہیں بعد میں بات ہوتی ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، ہے نہیں ہے؟ جلدی بولو، بات صحیح ہے نہیں ہے؟ اور دل سے بتاؤ دل میں اتر رہی ہے یا نہیں؟ کہا بتائیے، تو آپ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھوں کا یہ حال ہے۔ کہا بالوں کے بارے میں بتا دو۔ اب بالوں کی بات آئی تو کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہا اچھا یہ بتاؤ وہ چلتے کیسے ہیں تاکہ میں چال دیکھ کر پتہ لگا لوں۔ تو قرآن پڑھ کے پھر فرمایا جناب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہنے لگا حضور آگے مت بتائیے، فوراً اپنے گھر میں گیا، وضو کیا اور اللہ کے قرآن کو اٹھایا، اور لانے کے بعد کہا حضور اگر آپ کو اپنا محبوب دیکھنا ہے تو اس قرآن میں مل سکتا ہے۔ بات دل میں اتر رہی نہیں؟ بات دل میں اتر رہی نہیں؟ اب آپ اندازہ لگا لیں، کہا آپ کو اپنا محبوب دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھ لیجئے۔ اب آپ پڑھیے قرآن عظیم پہلی آیت پاک، قرآن میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا رب کون ہے صاحب؟ ہمارا آپ کا پروردگار ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے مخصوص۔ تو آپ بتائیے رب شان والا ہے،
تو اس کی تعریف بھی وہی کرنے والا ہو جسے اللہ نے شان عطا کی ہو. شان جس کے پاس ہو وہی تو کر سکتا ہے. اعلی حضرت نے شان والا پیغمبر اپنے محبوب کو بتایا، سبحان اللہ. اور یہ شان بتائی کہ روشنی ان سے اعلیٰ کسی کی نہیں، زبان ان سے اعلیٰ کسی کی نہیں، خاندان ان سے اعلیٰ کسی کا نہیں، حسب ان سے اعلیٰ کسی کا نہیں. پھر مسکرا کر کے قلم چلا کے تعریف کر دی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بات ہے نہیں ہے؟ اب آپ ایک بات جملہ اندازہ لگائیں. جب قرآن کو بعید بستامی نے اٹھایا تو اس سے مصور سے فرمایا بتا تو نے کیا سمجھا؟ کہنے لگا حضور آج تک دھوکے میں تھا، اب مجھے بھی تعلیم مل گئی، ہدایت مل گئی، اصلاح ہو گئی. کیسے؟ کہا آج کے بعد کسی کی تصویر نہیں بناؤں گا، بلکہ قرآن پڑھ کے اپنے سینے میں مصطفیٰ کی تصویر پیدا کر لوں گا. یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، اور یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور یہ ہے دربار آقا کا، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. کتنی دیر لگتی ہے مانگنے میں؟ کتنی دیر؟ آپ ارادہ فرمائیں وہ عطا فرما دیں. سبحان اللہ. آپ ارادہ فرمائیں آقا عطا فرما دیں. اعلی حضرت کا شعر اب بھی یاد رکھیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اتنا ارادہ آدمی بناتا ہے اور اللہ اسے عطا کرتا. بتائیے ہم نے زندگی میں کچھ اچھے عمل کیے ہیں تو کچھ خراب بھی تو کیے ہوں گے. سید صاحب بتائیں، کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. حضرت یہی تو ہے نا، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کم ہیں تو کیا ہوا؟ کیا فرماتے ہیں؟ کم ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سروراں تم پہ کروڑوں درود. اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یہ کروڑوں درود جو ہے نا، یہی میرے آقا کی تعریف ہے. سبحان اللہ. یہ جو درود پاک کا معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے، اسی سے مصطفیٰ کی یاد دل میں اترتی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اسی سے دل تر و تازہ ہوتے ہیں. سارا کچھ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے کسی ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، محکمے کو دیکھیں، دنیا والوں کو دیکھیں، جہاں سب کی عقلیں ختم ہو جائیں، سوچ بند ہو جائے، وہاں طریقہ مصطفیٰ کو دیکھیے. جہاں راستے ختم ہوتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی محبت کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں سارے دروازے بند ہوں وہاں سے نبی کا دروازہ کھلتا ہے. کون سا دروازہ کھلتا ہے؟ میرے آقا کا دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ. سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. سبھی دروازے، کوئی دروازہ کھلا ہوا ہی نہیں ہوگا حشر میں، سب بندی تو ہوں گے. اذهبوا الی غیری کی صدا آتی جائے گی اور قوم پلٹتی جائے گی.
سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو طیبہ چلے آقا کا دروازہ کھلا ہوگا۔ جہاں کہیں کسی حاکم وقت کا دروازہ کھلا نہ ملے، جہاں اچھے اچھوں کی پہنچ بند ہو جائے، وہاں سے میرے آقا کا دروازہ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چھوٹی امتی تو کام آتی ہے، بڑے بڑے تو نخرہ دکھاتے ہیں، کیوں سید صاحب؟ چھوٹی امت کام آتی ہے ہر جگہ۔ میرے نبی کی ایسی شان، بچہ بچہ ہے قربان، یہ چھوٹی امت کام آتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، مسجدوں میں جب تمہیں شور نہ ملے اور بچوں کی آواز نہ آئے تو آپ رونا شروع کر دو، رونا شروع کر دو، اس لیے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ اور جب یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو بولتے ملیں، ہنستے ملیں، روتے ملیں، شور مچاتے ملیں، تو یقین رکھو آج یہ بچے ہیں، جب عقل پوری ہو جائے گی تو انہیں عبادت کا ذوق بھی نصیب ہو جائے گا۔ امام غزالی کا قول ہے یہ، ایسی ہستی ہیں کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات کیا چل رہی ہے آپ بتائیں؟ مصطفیٰ کی محبت کی چل رہی نہیں؟ ان کی شان کی چل رہی ہے نہیں؟ ایسا مان لو ہم سب لوگ انتقال کر گئے اور پہنچ گئے قبر میں، اب بتائیے حضرت دروازے بند ہو گئے نہیں؟ نہ ادھر کوئی کھڑکی ہے، نہ ادھر کوئی دروازہ، نہ ادھر کوئی ونڈو ہے، نہ ادھر کوئی ڈور، نہ کوئی راستہ، اور بات صحیح ہے؟ بندہ بالکل اکیلے میں پھنس گیا، نہ ادھر سے کوئی نہ ادھر سے کوئی۔ آواز دی جا رہی ہے کہ کوئی مجھے بچائے، کوئی میرے پاس آئے، کوئی ایسا ہو جسے میں اپنا دل دکھا دوں، دل کے داغ دکھا دوں، کوئی ایسا ہو جسے آواز لگا دوں، جسے پکار لوں، اب کوئی آنے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اگر تجھے اپنے نبی سے پیار ہے تو پھر زبان پہ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے ہی نبی کا نام لے۔ جب تو اپنے نبی کا نام لے گا تو یہ سمجھ لے کہ جہاں سب کا جانا دشوار ہے وہ منزل تیرے نبی کے لیے آسان ہے۔ جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں تمہارا ہمارا سب کا نبی جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعت میں بھی ردیف یہی لگایا، ہمارا نبی۔ کیا کہا ہے؟ جلدی بولو، ہمارا نبی۔ یہ جملہ بولتے رہا کرو، ہمارا نبی۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں مجھے اس سے پیار ہے، اس سے پیار ہے، اس سے پیار ہے، مگر شرم نہیں آتی، اور جب نبی سے کہیں پیار ہے تو شرماتے ہیں کہ کوئی برا نہ مانے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی سے ڈر نہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں نبی کا نام تو اتنی اعلان کے ساتھ لیا کرو، جتنی زبان میں آواز ہوگی اتنی دل میں جان ہوگی، اتنی محبت کا اظہار ہوگا۔ یہاں ایس ایم ایس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام انسٹاگرام پہ نہیں ہوتا، یہ کام جو ہے دنیا داری سے نہیں ہوتا، یہ کام تو میاں وفاداری سے ہوتا۔ ہم سب پہنچ گئے قبرستان، اکیلا مکان، رشتہ دار سب زمین کے اوپر رہ گئے اور ہم زمین کے اندر چلے گئے۔ اب آپ عقل سے بتاؤ وہاں کوئی آ سکتا ہے؟ آ سکتا؟ بتائیں کوئی آ سکتا؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا میرا رسول وہاں بھی آ سکتا ہے۔ آ سکتا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ جب منکر نکیر آ جائے اور کوئی مشکل آ جائے تو وہاں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے نبی سے لو لگانا، زبان چلانا، پکارنا۔ پھر محبت سے اشعار پڑھ دیے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے،
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ چہرہ دیکھنے ملے گا رسول کا؟ نہیں، جلدی بولو۔ اور اگر مل جائے تو کیا کرو گے؟ اگر مل جائے تو کیا کرو گے؟ عبد الرحمن جامی چلے اپنے گھر سے، دل میں آرزو لے کر کے نظم سناؤں گا، اپنے نبی کے سینے لگ کے آؤں گا، نظم سناؤں گا اور سینے لگ کے آؤں گا۔ یہ موقع اللہ نے ایسی عاشقوں کو دیا، مگر ایک عاشق بریلی اور پیلی بھیت سے چلا اور یہ کہتا چلا، دیوار و در کے بوسے لوں گا مچل مچل کے، دیکھوں گا ان کا روزہ آنکھیں مسل مسل کے، اور طیبہ سے دور رہ کے گر دفن ہو گیا میں، پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں تو ہم ہی رہ گئے، مصطفیٰ کے کرم کی بات ہے، کسی کو بلا لیتے ہیں، کسی کے یہاں خود آ بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ بات اچھی ہے، جلدی بولیے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ مکان جو ہم نے بنایا میرا رسول وہاں بھی آتا ہے، اور یہ جو دل کا دروازہ ہے میرے نبی اس میں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کو قرآن نے ثابت کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنی مہربانی اس عالم میں کوئی نہیں کرتا جتنا کہ رب کا محبوب اپنی امت سے فرماتا ہے۔ اب بتائیے، آپ بات دل میں اتر رہی ہے؟ اس وقت میں قریب 40 منٹ ہونے والے ہیں، یہ سب کتنی دیر اور رکھنا ہے؟ جیسے آپ لوگوں کی خوشی ہو، مجھے تو 20 منٹ کا ہی آرڈر ملا تھا۔ اگر آپ ایسی ہی سن کے بیٹھ کے گنگناتے رہیں تو میں 1 گھنٹہ آپ کی خدمت کر دوں، اور اگر آپ کہیں تو میں اسے مکمل کر دوں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ جی بتائیں، مکمل کرنے میں فائدہ ہے نا؟ جلدی بولیے، آپ لوگ مکمل کر دیں۔ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کبھی کرم فرماتے ہیں تو گھر میں آ جاتے ہیں، ورنہ تو ہر مومن کے سینے میں آتے ہیں۔ ہر مومن کے، جلدی بولیے، سینے میں آتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ بتاؤ رسول کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہیں گے مدینے میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں جب وہ مدینے میں ہیں تو پھر مکے میں نہیں ہو سکتے، اور مکے میں ہیں تو مدینے میں نہیں ہو سکتے، اور اگر عربستان میں ہیں تو ہندوستان میں نہیں ہو سکتے، اور اگر یہاں ہیں تو پھر پورے جہان میں نہیں ہو سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عقل چلاؤ گے تو کہیں نہیں ملیں گے، قرآن پڑھو گے تو ہر جگہ مل جائیں گے۔ اگر عقل چلاؤ گے تو کہیں نہیں ملیں گے، عقل والوں کو کہیں نہیں ملی، کوئی بھی نعمت محروم رہ گئے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات اور بات کو مان لیا اللہ نے سب کچھ انہیں عطا فرما دیا۔ ابو جہل نے عقل چلائی، محروم ہو گیا، ابو لہب نے عقل چلائی، محروم ہو گیا، بڑے بڑے دشمنان اسلام نے اپنی عقل کو چلایا، محروم ہو گئے، صحابہ نے صرف محبت سے ہر بات کو مان لیا، اللہ نے وہ عطا کر دیا کہ زمانہ آج حیرت کر رہا ہے۔ عقل والے کچھ نہیں پاتے، اور محبت والوں کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ بڑی بڑی کرامتیں
اللہ والے دکھا دیتے ہیں، زمانہ کہتا ہے یہ کیا ہوا، کہتے نہیں یہ ہو کیا گیا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن آپ سمجھو یہ مسجد، جس شاہی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے، کل بھی میں نے ذکر کیا، آج بھی کر رہا ہوں، کتنی زمانے پہلے اللہ نے کیسی عقل ان اللہ والوں کو دی جو اتنی شان والی مسجد بنا دی کہ پوری بستی کی عزت اسی مسجد سے ہو رہی ہے، ہو رہی ہے نہیں؟ اور اگر آپ دوسرے لفظوں میں سنو گے تو یہ تو ایسی مسجد ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، ہے نا، جیسے عجائب چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بات کو میں آخر میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں کہ میرے رسول کہاں ہیں، اور باقی تقریریں اور بھی ہوں گی انشاءاللہ آپ کو سننے ملے گا، مگر آپ یہ بتائیے کہ زمانے نے سوال کیا کہ اگر مدینے میں ہیں تو مکے میں نہیں، اور مکے میں ہیں تو مدینے میں نہیں، عربستان میں ہیں تو ہندوستان میں نہیں، اور ہندوستان میں ہیں تو سارے جہان میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے عاشق کا ہی اندازہ لگا لو، عاشق کا اندازہ لگا لو، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہے نہیں ہے؟ اب آپ کو یہ پریکٹیکلی سوچنا ہے کہ نبی ہے کہاں، یہ سوچنا ہے۔ قرآن عظیم پڑھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جہان و مکان کی طرف توجہ نہ کرو، اپنے آپ اپنے اندر توجہ کر لو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سارے جہان کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پہ نظر کر لو، قرآن فرماتا ہے سارے عالم میں سیر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ ایک آواز آئی دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کہاں ہو؟ اب نبی، قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب اللہ کے محبوب رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جہان و مکان میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے آپ میں تلاش کرے، میرے محبوب کا ٹھکانہ اللہ نے مومن کا دل بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کیا بنایا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے میرے دل میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تم مومن نہیں ہو، اگر مومن ہوتے تو میرے رسول تمہارے دل میں ہوتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر کان میں سنسناہٹ آنے لگے، غیبی آواز آنے لگے تو زور زور سے درود پاک مصطفیٰ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ آواز کسی اور کی نہیں میرے رسول کی ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں اگر تنہائی میں دل اچاٹ ہو جائے، دل بے قرار ہو، ایسا لگے کہ نہ جانے کون سی چیز کھو گئی ہے، تو فرمایا تیرا دل ادھر ادھر جا رہا ہے، فوراً درود پڑھ، یہ اشارہ نبی کی جانب سے ہے تاکہ دل میں نبی کا پیار پیدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں اگر گھر میں اکیلے داخل ہو تو فوراً درود پاک مصطفیٰ پڑھ کر جاؤ، اس لیے کہ مومن گھر سے آ جاتا ہے تو گھر کی حفاظت کے لیے اللہ کا رسول چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بتاؤ نبی کی شان، ہر جگہ پر میرا محبوب موجود، اللہ کا نبی موجود،
اب قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جتنا آپ سے ہو سکے میرے رسول کا چرچا کرو، اور میاں چرچا ہی نہیں کرو بلکہ رسول کے نام پہ خرچہ کرو، یہ بات ہے۔ صرف چرچا ہی کرو گے تو کام کیسے چلے گا، خرچہ بھی کرو۔ یہ بات انشاءاللہ آگے بیانات میں بتائی جائے گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔